بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح اول درس نمبر 121 میں غسل میت کے احکام پر گفتگو ہوگی۔ اس درس میں غسل میت کے احکام میں سے بعض واجب ہیں، بعض مستحب ہیں۔ غسل سے پہلے جسم کو نجاست ظاہری سے پاک کر لینا چاہیے، یہ واجب احکام میں سے ہے، اور بہت سے مستحب احکام غسل میت کے یہاں پر بیان ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں عبارت کی طرف۔ غسل میت کے احکام: وَيَجِبُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ الْعَرَضِيَّةِ عَنْ بَدَنِهِ أَوَّلًا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي غُسْلِهِ، وَيُسْتَحَبُّ فَكُّ قَمِيصِهِ مِنَ الْوَارِثِ أَوْ مَنْ يَأْذُنُ لَهُ، وَنَزْعُهُ مِنْ تَحْتِهِ لِأَنَّهُ مَظَنَّةُ النَّجَاسَةِ، وَيَجُوزُ غُسْلُهُ فِيهِ بَلْ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ۔ واجب ہے نجاست عرضی، نجاست ظاہری کو دور کرنا، عن بدنہی میت کے بدن سے، اولا سب سے پہلے، قبل شروع فی غسلہ یعنی میت کو غسل دینا شروع کرنے سے پہلے اس کے بدن پر اگر کوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی ہے، جس کو نجاست عرضی سے تعبیر کیا ہے۔ عرضی کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی مثلا ایسی جو نجاسات ہے 10 ان میں سے کوئی چیز عارض ہو چکی ہے، اس کے اوپر طاری ہو چکی ہے، تو اس کو پاک کر لینا چاہیے۔ تو یہ غسل میت کے واجب احکام میں سے ہے۔ واجب ہے کہ زائل کر لیں عارضی نجاست کو، جیسے خون، پیشاب، پخانہ وغیرہ، لیکن ذاتی جو نجاست ہے میت کی، جو کہ موت کی وجہ سے اس پر طاری ہوئی ہے، اس کو تو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک غسل میت اور اس کے 3 غسل مکمل نہیں ہو جاتے وہ نجس تو رہے گا۔ تو یہ نجاست عرضیہ کی تعبیر اس نجاست ذاتی کے مقابلے میں ہے جو خود میت کو حاصل ہو چکی ہوئی ہے۔ اس نجاست میت کے علاوہ اگر کوئی ظاہری نجاست اس کے بدن کو لگ چکی ہو تو غسل میت شروع کرنے سے پہلے اس کو دور کر لینا چاہیے۔ اور اس مطلب کو روایات وغیرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ ان کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ غسل میت کی جو مستحب احکام ہیں، مستحبات غسل میت۔ وَيُسْتَحَبُّ فَكُّ قَمِيصِهِ مِنَ الْوَارِثِ أَوْ مَنْ يَأْذَنُ لَهُ۔ مستحب ہے کہ میت کی قمیص کو چاک کیا جائے، میت کی قمیص جو اس نے پہنی ہوئی ہے بدن پہ اس کو چاک کیا جائے، اس کو کاٹ لیا جائے اور اس کو آرام سے اتارا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے سلی ہوئی ایک قمیض ہوتی ہے تو اس کو اتارنے کے لیے اس کے بازو کو کھینچا جائے، اس کے جناب علی مثلا سر کو اوپر نیچے کیا جائے، تو اس سے بہتر ہے، مستحب ہے کہ اس کی جو قمیض جو اس نے پہنی ہوئی ہے اسی کو چاک کر دیا جائے اور اس کو آرام سے اتار دیا جائے۔ اب چونکہ جو مال میت کا ہوتا ہے، اس کے کپڑے وغیرہ، یہ ساری چیزیں انسان کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں چلی جاتی ہیں، وہ جو اس نے قمیض پہنا ہوا ہے وہ وارث کا مال ہو چکا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے قمیض کو پھاڑنا اور اس کے قمیض کو چاک کرنا یہ یا تو وارث کرے خود، چونکہ وہ اس قمیض کا مالک ہے تو وہ اس کو پھاڑ سکتا ہے، او من یأذن لہ، یا اگر کوئی دوسرا شخص اس کی قمیض کو پھاڑنا چاہتا ہے تو پھر
وارث کی اس کو اجازت حاصل ہو، یا تو وارث اس کی قمیض کو پھاڑے یا وہ شخص اس کو چاک کرے جس کو وارث نے اجازت دی ہو، یہ پہلا مستحب ہو گیا۔ وَنَزْعُهُ مِن تَحْتِهِ، اور اس کی قمیض کو اوپر سے پھاڑ کر آرام سے نیچے سے نکال لیا جائے، نَزْعُهُ نکال لینا اور بدن سے اس کو جدا کر لینا مستحب ہے، من تحتہ میت کے نیچے سے اس کو نکالا جائے، لأنہ مظنۃ النجاست، کیونکہ یہ نجاست کے گمان کے موارد میں سے ہے، کیونکہ جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کپڑوں میں نجاست وغیرہ آ چکی ہوئی ہو، تو اگر اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس طرح نیچے سے نہیں نکالتے اور اس کے اوپر سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اگر وہ گیلا ہوا تو اس کے سارے کپڑے وغیرہ اور بدن جو ہے باقی وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ اور مستحب ہے کہ قمیض کو اتارے بدن کے نیچے والے حصے کی طرف سے، نیچے کی طرف سے اتارنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس قمیض کے نجس ہونے کا احتمال اور گمان موجود ہے، جب نیچے سے قمیض اتاری جائے گی تو بدن کے اوپر والا حصہ نجس نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ غُسْلُهُ فِيهِ، اب ایک مسئلہ ہے کہ آیا اگر ہم وہ کپڑا نہیں اتارتے، اس کی قمیض نہیں اتارتے، تو آیا اس قمیض کے اندر میت کو غسل دیا جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں جائز ہے میت کو غسل دینا فیہ، اسی قمیض کے اندر، اگر اس کی قمیض نہ اتارے تو اسی کے اندر اس کو غسل دینا بھی جائز ہے، پہلے گزر چکا ہوا ہے، بعض موارد میں اس کے اوپر کپڑا ڈال کر اس کو غسل دیا جاتا ہے، تو اسی طرح اس مورد میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو غسل دیا جائے اس کی قمیض کے اندر، اور قمیض کے اندر اس کو غسل دینا جائز ہے، بل ہوا افضل عند الاکثر، بلکہ اسی قمیض کے اندر اس کو غسل دینا افضلیت رکھتا ہے، پس علماء نہ فقط اس کو قمیض کے اندر غسل دینے کو جائز سمجھتے ہیں بلکہ اس کو افضلیت بھی دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کی دلیلوں کی طرف، یہ جلد نمبر 1 ہے زبدہ فقہیہ کی اور صفحہ 263 ہے، اس میں یہ روایات موجود ہیں۔ اب دونوں احکام کی ہم دلیلوں کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو نجاست عارضی کو اس سے زائل کرنا واجب ہے، اس کے بارے میں مدارک الاحکام سید موسوی جو ہیں ظاہراً شہید ثانی کے نواسے بھی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے علماء کے کلام میں اس کا یقین کیا گیا ہے کہ بدن سے ظاہری نجاست کو دور کر لینا چاہیے، اور منتہل مطلب جو علامہ حلی کی کتاب ہے اس میں نفی اختلاف کیا گیا، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غسل میت شروع کرنے سے پہلے اس کے بدن سے ظاہری نجاست کو دور کر لیں، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ روایت ہے علا بن سیابہ کی امام صادق علیہ السلام سے، بعد ما سألہ عن رجل قتل فقطع رأسه في معصیت اللہ، ایک بندہ قتل ہو گیا اور اس کا سر معصیت الہی میں قطع کر دیا گیا، فرمایا اذا قتل في معصیتہ یغسل اولا منہ الدم، جب وہ معصیت میں قتل ہوا ہو تو پھر اس کا خون معاف نہیں ہوگا۔ یہ وہ شہید کے مقابلے میں ہے کہ اگر شہید ہوا ہو راہ الہی میں شہید ہوا تو پھر تو ظاہر اس کو غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو یغسل اولا منہ الدم، اس کے بدن سے خون کو دھویا جائے، ثم یصب علیہ الماء صبا، پھر اس پر پانی ڈالا جائے غسل دینے کے لیے۔ تو یہ جو فرمایا ہے کہ غسل دینے سے پہلے اس کے بدن پر جو خون وغیرہ لگا ہوا ہے اس کو پاک کر لے، تو یہ اس کی بدن سے نجاست عارضی کو دور کرنے کے معنی میں ہے۔
اسی طرح صحیح فاضل بن عبد الملک ایک جلیل القدر راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، سألتہ عن المیت، راوی کہتا ہے میں نے امام سے میت کے بارے میں سوال کیا، فرمایا اقعدہ واغمض بطنہ اقعدہ واغمض بطنہ غمزا رقیقا ثم طہرہ من غمز البطن، کہ اقعدہ یعنی اس کو بٹھا لے اور اس کے پیٹ کو تھوڑا دبائیں، نازکی اور آرام سے دبائیں، کہ اگر کوئی نجاست وغیرہ سے نکلنا چاہتی ہے تو وہ نکل جائے، تاکہ بعد میں غسل کے بعد کفن وغیرہ کو نجس نہ کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے جب پیٹ کو دباتے اور کوئی نجاست ظاہر ہوتی ہے، ثم طہرہ من غمز البطن، تو اس کو پاک کرنا چاہیے، جو پیٹ سے اس کی نجاست وغیرہ نکلی ہو اس کو پاک کرنا چاہیے۔ اچھا یہ جو تھا کہ اس کی قمیض کو کیا کرنا چاہیے، پھاڑنا چاہیے اور نیچے سے نکالنا چاہیے اور اس کی شرمگاہ کو چھپا کے رکھنا چاہیے، تو اس کو پھاڑ کر ٹانگوں کی طرف سے نکال لیں، چونکہ اس طرح قمیض کا نکالنا آسان ہو جائے گا، اور اس میں اگر کوئی نجاست وغیرہ ہوگی تو وہ اس کے بدن کا اوپر والا حصہ نجس نہیں ہوگا۔ اور عبداللہ بن سنان کی روایت ہے جو کہ کوفی اور جلیل القدر راوی تھے، ثم یخرق القمیض اذا غسل وینزع من رجلیہ، پھر اس کی قمیض کو پھاڑ دے جب اس کو غسل دے اور اس کی ٹانگوں کی طرف سے اس کو نکال لے۔ اچھا قمیض کو پھاڑنا مشروط ہے کہ وارث اس کی اجازت دے، چونکہ وہ ان کا مال ہے، تو ان کے مال میں تصرف کرنا موقوف ہے کہ وہ اجازت دیں۔ اگر وارث کم سن ہو یا وہاں موجود نہ ہو اور ان سے اجازت نہ لی جا سکتی ہو تو پھر قمیض کو پھاڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ امانت داری کے طور پر اس کو آرام سے اتار کر ان کو واپس دی جائے۔ اچھا شرمگاہ کو چھپانا تو واجب ہوگا، چونکہ شرمگاہ کو چھپانا ہر محترم ناظر سے واجب ہوتا ہے، اور یونس کی روایت ہے، یونس بن عبد الرحمن ہوں گے یہ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَخْرَجْ يَدَهُ مِنَ الْقَمِيصِ وَأَجْمِعَ الْقَمِيصَ عَلَى عَوْرَتِهِ، کہ اگر اس نے قمیض پہنی ہو تو اس کا جو ہاتھ ہے وہ قمیض سے نکال لیں اور اس قمیض کو اس کے شرمگاہ کے اوپر جمع کر دیں تاکہ اس کی شرمگاہ ڈھپی رہے۔ اچھا یہ جو تھا کہ اس کو غسل دینا جائز ہے اس کی قمیض میں، مشہور کا یہی نظریہ ہے، جیسا کہ مختلف شیعہ میں ہے کہ مستحب ہے اس کو غسل دینا قمیض اتار کر جب اس کی شرمگاہ چھپی ہوئی ہو، چونکہ اس صورت میں اس کو غسل دینا آسان ہوتا ہے۔ اچھا مستحب ہے یعنی کہ جائز ہے، اگر اس کو غسل دے اسی قمیض میں تو پھر بھی جائز ہے، اتارنا مستحب ہے۔ اور ایک جماعت جن میں علامہ ابن ابی عقیل عمانی اور شیخ صدوق اور سید المدارک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو غسل دینا قمیض میں مستحب ہے، چونکہ عبداللہ بن بستان کی صحیح و سند روایت ہے کہ ان استطاع ان یکون علیہ قمیص فغسلہ من تحتہ، اگر اس کے اوپر قمیض رکھ سکو تو پھر اس کے نیچے سے غسل دے دو، یعنی اسی قمیض کے اندر اس کو غسل دے دو، یہ کر سکو تو کرنا چاہیے، یعنی مستحب ہے۔ اور صحیح علی بن یقین ہے لا یغسل الا فی قمیض یدخل راجل یدہ ویصب علیہ من فوقہ، یعنی اس کو غسل نہ دے مگر اس کی قمیض میں، اور مرد اس کے نیچے جو ہے کیا ہے ہاتھ داخل کرے اور اس کے اوپر پانی ڈالے۔ اور عبداللہ بن سنان کی سابقہ روایت بھی ہے کہ اس کی قمیض کو پھاڑ دے
جب اس کو غسل دے اور اس کے نیچے سے کیا کرے، ٹانگوں کی طرف سے اس کو نکالے۔ بلکہ ابن ابی عقیل امانی نے تواتر روایات کا دعویٰ کیا ہے، پس معلوم ہوا کہ اس کی قمیض کو پھاڑنا مستحب ہے، لیکن اگر اس کی قمیض کے اندر بھی غسل دے تو جائز ہے، بلکہ مستحب بھی بعض نے کہا ہے۔